ہیلو، السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ خیریت؟ طبیعت صحیح ہے؟ اور میرے جو ہے نا خیال سے اب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بہتر ہوں گے۔ اور اور آج تھوڑا نیا چہرہ لگ رہا ہے، بس یہ نائی کے پاس چکر لگا کے آیا ہے اور تھوڑا کلر ولر لگا کے چہرے کو رینیو کیا ہم نے بھی۔ ساری بات ہے، وقت کے ساتھ چلنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ مجھے شعر و شاعری سے تھوڑا لگاؤ ہے، اور میں شعر دوسروں کو بھی لکھتا ہوں اور ان کے فالو بھی کرتا ہوں۔ تو آج میں نے چاہا کہ تھوڑے بہت شعر و شاعری آپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے، تاکہ کچھ چیزیں آپ کو بھی پتہ چلیں۔ تو اسی حوالے سے یہ چھوٹا سا میں نے بلاگ بنایا ہے، اس میں اپنی جو شعر و شاعری جو اسٹوڈنٹ کے زمانے کی تھی وہ میں آپ سے شیئر کر سکوں۔ تو اس میں پہلی غزل جو میں نے لکھی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ آیا ہے میرے در پہ کوئی وفا مانگنے، پیاس سے صحرا سے گھٹا مانگنے، کٹ رہی ہے زندگی تیرے غم میں رو کر، ہم کب آئے تجھ سے محبت کا صلہ مانگنے۔ آج کتنی رنجشوں میں جکڑے گئے، کبھی جو ہاتھ اٹھے تھے دعا مانگنے، نہ تو کوئی آشنا نہ کوئی مسیحا اور یہ زخم، میرے دوست گئے بے وفا یار سے وفا مانگنے۔ اس کی معصومیت جو ٹھہر جائے پل بھر نگاہ، اور دوسری نگاہ کے لیے ایک زمانہ چاہے مانگنے۔ اہل محبت کے قرض داروں کی بھیڑ لگی ہے، ہر کوئی آیا ہے مجھ سے اپنا پیار پرانا مانگنے۔ دوستو، یہ میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں اسی اوقات میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا عرب سے اور شعر و شاعری سے لگاؤ ہے، تو یہ اسی کی غزلیں لکھی تھی۔ اور دوسری نظر آپ کی نظر ہے کہ میرے دل کا نگہباں بن جا، میرے دل کا نگہباں بن جا، میرے منزل کا نشاں بن جا، سفر تو چلتا ہے ہم سفر سے، آ میرے ساتھی میری جاں بن جا، سکوت سے لڑ کھڑا گیا ہوں، غم کے واسطے چٹان بن جا، ہنسنا تو تیری عادت ہے، آنسو تو میری پہچان بن جا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا کافی مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں لکھتا رہتا ہوں۔ کافی نظمیں ایسی ہیں، ایسی ڈائریاں بھری ہوئی ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ڈائریاں بس فل ہیں اور ساری بھری ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں، بہت پرانی ہو گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں، پھوٹ گئی ہیں۔ تو اس سے میں کبھی میری ہابی ہے، کبھی میں فارغ ہوتا ہوں یا تھوڑا پریشان ہوتا ہوں تو ان کا سہارا لیتا ہوں۔ قلم میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، قلم کا سہارا لیتا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویسے ہی بتایا تھا کہ میں رات کے ٹائم میں فارغ ہوتا ہوں، بچے بھی گئے ہوئے ہیں۔ تو کل بھی ایک مسٹیک ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میرا میکا ٹنڈولیر میں، حالانکہ میرا میکا نہیں، میرا سسرال ٹنڈولیر میں ہے۔ تو بڑی مجھے ہنسی آئی تھی اس بات پہ، نہ اس کو ایڈٹ کیا تھا اور نہ کچھ کیا تھا، اور ڈائریکٹ ہی میں نے اپلوڈ کر دی تھی اس ویڈیو کو۔ تو اس میں میرے ایک دوست تھے، یا مطلب سمجھو ٹیچر ہی تھے مگر دوستوں کی طرح تھے۔ انہوں نے ایک مجھ سے بات کہی تھی، ایک ذکر ہی کیا تھا، ایک چیز بتائی تھی مجھے، ایک قصہ بتایا تھا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے پاس ایک چوکیدار ہوتا ہے، اور چوکیدار ہر چوکیدار کو ہر دفعہ قتل کروا دیتا ہے۔ تو چوکیدار ایک دفعہ قتل ہو گیا، پھر دوسری صبح پھر دوسرا چوکیدار قتل ہو گیا ہے، پھر تیسری صبح پھر تیسرا چوکیدار قتل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے صرف یہ بادشاہ سوال کرتا تھا کہ بتا کل کی بات۔ تو ظاہر بات ہے وہ نہیں بتا پاتے تھے اور وہ ان کو مار دیتا تھا۔ تو ایک چوکیدار ایسا تھا کہ اس نے سوچا کہ یار یہ بادشاہ ہر چوکیدار کو مروا دیتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے جو بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے یہاں چوکیداری کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج کی چوکیداری آپ کے حوالے۔
نہیں تو پھر صبح جو ہے نا وہ موت کے منہ میں تو اترنا ہی ہے۔ تو چوکیدار نے کہا کہ چلو آج میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوؤں گا، جاگتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو چوکیدار نے کیا کیا کہ وہ جاگتا رہا، تھوڑی سی نیند کا خمار ہوا اور جیسے وہ سونے لگا تو ہلکی آنکھ سے اس نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت سامنے سے آ رہا ہے۔ تو اس نے بادشاہ کو جیسے آتے ہوئے اپنی طرف دیکھا تو خود بخود جا کے سونے کی جو نا وہ سونے کا ڈرامہ کرنے لگا اور سو گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کو دیکھا کہ سویا ہوا ہے اور بادشاہ سلامت اپنے محل سے نکل گیا۔ جیسے بادشاہ سلامت نکل گیا تو اس نے اپنے بادشاہ کو دیکھا کہ بادشاہ تو باغ کی طرف جا رہا ہے، تو اس نے بادشاہ کا فالو کیا۔ فالو کرتے کرتے جب نکلا تو دیکھا کہ ایک جسے ہم سویپر کہتے ہیں یا بنگیا جیسے کہہ لیں یا جسے ایسے کہہ سکتے ہیں آپ، تو اس کے در پہ آ کے رکا اور مخاطب ہوا اپنے ہمنوا سے اور اس سے کہا کہ جو ہے نا کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹھنے کے لیے آپ کے یہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں، مگر ایک ٹوٹی چارپائی ہے، ٹوٹی کھاٹ ہے، آپ اس پہ بیٹھ جائیں۔ تو بادشاہ سلامت بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک قصہ ہے، تو یہ غیر واقعہ نہیں ہے، بس لوگ اپنی اپنی باتیں بتاتے ہیں۔ تو وہ بات میرے ذہن نشین تھی، تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کو وہ پھر بادشاہ سلامت سوال کرتے ہیں کہ یار کچھ کھانے کے لیے ہے، بھوک لگی ہے بڑی۔ تو وہ بولتی ہے کہ بھائی کھانا تو کچھ نہیں ہے، باقی رات کا کوئی بات مطلب چاول جو بچے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ لاؤں؟ تو بادشاہ سلامت نے بولا ہاں لاؤ، وہ میں کھاؤں گا۔ تو اس نے پھر کہا کہ پانی ہے؟ بولا پانی تو ابھی کوئی نہیں بھرا ہوا، ہاں میرے پاس 2 گھاٹ ہے، اس کا پانی اگر پینا چاہو تو میں لا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ پانی لا کے دیا اور بادشاہ سلامت نے پی کے اور واپس وہاں سے چلے آئے، اور یہ چوکیدار جو بھاگتے بھاگتے دیکھ کے آگے واپس اپنی جگہ پہ سو گئے۔ بادشاہ سلامت نے دیکھا یہ سویا ہوا ہے، واپسی آ کے چلے گئے اپنے محل میں۔ صبح ہوئی تو بادشاہ سلامت نے ان کو بلایا اور کہا بتاؤ کل کی بات۔ تو وہ بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا، تو اس نے بولا ہاں بادشاہ سلامت کیا بتاؤں کل کی بات؟ عشق نہ جانے کوئی ذات۔ اس نے کچھ ایسے اشعار بولے کہ بادشاہ سلامت کو جو نا میں بتا سکوں۔ تو اس نے شروعات کی کہ بولا کہ عشق نہ جانے کوئی ذات، عشق نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، عشق نہ جانے جھوٹا بھات، عشق نہ جانے دھوبی گاٹ۔ یعنی کہ وہ بادشاہ سلامت جو رات کیا تو بادشاہ سلامت نے جیسے اس کو دیکھا کہ یار یہ تو سارا قصہ میرا بتا رہا ہے اور یہ کیسے اس کو آیا، تو بادشاہ سلامت نے اس کو کافی جو ہے نا موٹیویٹ کیا اور بولا یار تو چوکیدار کے قابل ہے، تو میرے یہاں چوکیداری کر سکتا ہے، اور چوکیداری کیا بلکہ میرے یہاں اچھے عہدے پہ بھی رہ سکتا ہے۔ تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں جو ہم اسکول کے زمانے میں ہم سنتے تھے اپنے دوستوں سے، اپنے بڑوں سے، مطلب بڑوں سے کیا مطلب ٹیچر جیسے دوست ہوتے تھے ہمارے، وہ ہمیں بتاتے تھے۔ تو اس ادب سے پھر شعر و شاعری سے بھی لگا ہوا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں، دل کر رہا تھا کہ میں یہ بات بتاؤں، اور ایسی باتیں انشاءاللہ کرتی رہیں گی۔ کل کا پھر موٹیو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آپ کو چینج لگے گا، پھر چینجنگ میں آ جائیں گے، اور انشاءاللہ جو نہ کر سکا وہ اب کر رہا ہوں کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور میری باتیں اور جو میں بولتا ہوں نا تو یہ میری زبان پہ رٹا ہوا ہے، لازمی بات ہے۔ تو اس کا آپ پلیز جو ہے نا وہ مائنڈ مت کیجیے گا۔ آپ سبسکرائب کریں، مجھے شیئر کریں، میں نیا ہوں، آپ مجھے پلیز کمنٹس کریں، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنا بالکل لازمی کرنا ہے، وہ مت بھولیے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ
نیکسٹ ٹائم کے لیے، نیکسٹ تھنگ کے لیے، نیکسٹ انشاءاللہ ایپیسوڈ بنانے کے لیے۔ اللہ حافظ، تب تک کے لیے ساجد علی ساحل کو اللہ حافظ۔